منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 42 سورۃ الانعام کا 5واں رکوع، 7ویں پارے کا 11واں رکوع۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو انہیں سختی اور تکلیف سے پکڑا، یعنی فقر و فاقے میں، افلاس میں اور بیماری وغیرہ میں مبتلا کیا۔ لعلہم یتضرعون، کہ وہ کسی طرح گر گرائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں سے باز آئیں۔ یعنی جب رسول بھیجے گئے اور لوگوں نے ان کا انکار کیا تو ان پر تکلیفیں آئیں، سختیاں آئیں، تاکہ وہ توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع لائیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ تکلیفیں جو آتی ہیں اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے۔ جب ہم پر کوئی تکلیف آئے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ صبر کرے اور اس طرح عرض کرے، مالک و مولا، تو نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو اس تکلیف پر بھی ہم راضی ہیں، اور اپنا محاسبہ کرے، جو گناہ ہیں ان گناہوں کو چھوڑے، سچی پکی توبہ کرے۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، تو کیوں نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو گر گڑائے ہوتے۔ ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے تو دل سخت ہو گئے، وہ بارگاہ الہی میں عاجزی کرنے کے بجائے کفر پر اور جھٹلانے پر اصرار کرتے رہے۔ یعنی جب تکلیفیں آئیں تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ توبہ کرتے، اللہ کے حضور گر گڑاتے، اس کے بجائے انہوں نے اور گناہ کیے، ان کے دل تو سخت ہو گئے تھے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے کام ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے۔ یہ گناہوں کو اچھا سمجھتے تھے۔ جب آدمی گناہ کو اچھا سمجھے، برائی کو اچھا سمجھے، تو اب تکلیف جب اسے آئے تو وہ کیسے گناہوں سے توبہ کرے گا، کیونکہ اسے احساس ہی نہیں ہوگا۔ آج یہی ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ الحمدللہ مسلمان کفر سے اور شرک سے تو محفوظ ہے، لیکن گناہ تو ہو جاتے ہیں۔ جب تکلیف آتی ہے تو اس کی زبان سے جملہ نکلتا ہے کہ نہ جانے کون سی خطا ہو گئی، کیوں تکلیف آ گئی، حالانکہ بے شمار خطائیں ہیں۔ تو جب گناہ کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے تو ایسے موقع پر بھی انسان رجوع نہیں کرتا۔ یہاں پہ فرمایا گیا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے کام ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے۔ آدمی کام غلط کرے اور اسے اچھا سمجھے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ ہم غلط کو غلط سمجھے، گناہ کو گناہ سمجھے۔ اگر کوئی شخص گناہ میں ملوث ہے لیکن گناہ کو گناہ سمجھتا ہے تو کبھی نہ کبھی اسے ٹھوکر لگے گی اور اسے احساس ہوگا تو گناہ سے توبہ کر لے گا، لیکن جو گناہ کو اچھا سمجھے اسے پھر ٹھوکر لگنے کی صورت میں بھی احساس عام طور پر نہیں ہوتا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھی اور وہ کسی طرح ہدایت پذیر نہ ہوئے، نصیحتیں انہوں نے کسی طرح قبول ہی نہ کی، نہ تو مصیبت کے آنے سے انہوں نے نصیحت قبول کی اور نہ انبیاء کی نصیحتوں کو انہوں نے قبول کیا۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، صحت، سلامتی، رزق کی وسعت، عیش وغیرہ کے دروازے کھول دیے۔ دیکھیں، غور کریں،
پہلے انہوں نے نافرمانی کی، نبیوں کو جھٹلایا، سختیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، لیکن انہوں نے ان سختیوں تکلیفوں میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کی، تو ان پر ہر نعمت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اسی لیے بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ جو انسان گناہ کر رہا ہو پھر بھی مسلسل نعمتوں میں اضافہ ہو رہا ہو تو اسے ڈر جانا چاہیے کہ کہیں اللہ کا اب اچانک مجھ پر عذاب تو نہیں آئے گا، ڈر جانا چاہیے۔ آج ہم جب کافروں کو دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی دل میں لوگوں کے خیال آتا ہے کہ ہم تو تھوڑی سی غلطی کریں تو فوراً کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے، اور یہ کافر اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ان کا اسٹیپ وہ آ چکا ہے کہ ان پر نعمتوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور اب ان کا عذاب قریب ہے، اور ہم چونکہ مومن ہیں ہم پر کرم ہے کہ ہم ذرا غلطی کرتے ہیں فوراً ہمیں جھنجھوڑ دیا جاتا ہے، اور جتنا انسان نیک زیادہ ہوگا اتنا ہی غلطی پر فوراً اسے جھنجھوڑ دیا جائے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور سیدھے پاؤں کی جگہ الٹا پاؤں غلطی میں پہلے رکھ دیتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی، تو غیب سے ندا ہوتی ہے، اے ہمارے بیل، اے ثوری، ہمارے گھر میں آنے کا ادب بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنے نام کے آگے ثوری لگا لیا، اور جب کوئی کہتا سفیان ثوری آپ خوش ہو جاتے۔ اب سوال یہ ہے کہ مسجد میں الٹا قدم بے خیالی میں کوئی رکھ لے تو گناہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی جھنجھوڑ دیا گیا، اس کا مطلب ان کو قرب الہی کی منزل حاصل ہے۔ جو ہمارا پیارا ہوتا ہے اس کی تھوڑی غلطی پر بھی ہم اسے تنبیہ کرتے ہیں، اور جس سے ہمیں نفرت ہو جاتی ہے ہم اس کی بڑی بڑی غلطیوں پر بھی کچھ نہیں کہتے۔ تو اس لیے مسلمانوں کے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ ہم نماز نہ پڑھیں یا ہم کوئی گناہ کر دیں تو فوراً کوئی مصیبت آ جاتی ہے، اور کافر تو اتنے گناہ کرتے ہیں بظاہر کچھ بھی نہیں ہوتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گئے، اور ہم مومن ہیں تو ہمیں فوراً جھنجھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ ہم توبہ کریں۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا، اور وہ ان نعمتوں کا اپنے آپ کو مستحق سمجھنے لگے اور تکبر کرنے لگے، اخذناہم بغتہ، تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا اور عذاب میں مبتلا کر دیا۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے، اچانک عذاب آیا تو یہ نا امید ہو گئے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی اور وہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے، کوئی باقی نہ چھوڑا گیا۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 45 ہے، اس کا نمبر یاد رکھیں۔ یہاں پر کافروں کی ہلاکت کا ذکر ہے اور اللہ کا شکر ادا کیا گیا۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اس آیت کے تحت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے خلیفہ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ گمراہوں، بے دینوں، ظالموں کی ہلاکت اللہ تعالی کی نعمت ہے، اس پر شکر کرنا چاہیے۔ پھر میں پڑھ کے سناتا ہوں، اس پر غور کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ گمراہوں، بے دینوں، ظالموں کی ہلاکت اللہ تعالی کی نعمت ہے، اس پر شکر کرنا چاہیے۔ اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ جو کہتے ہیں کہ کافر کے مرنے پر بھی خوش نہیں ہونا چاہیے،
کافر، بے دین، بد مذہب، بد عقیدہ، گمراہ، ظالم کے مرنے پر اگر کوئی کہ اللہ کا شکر ہے تو کہتے بڑے شرم کی بات ہے، کسی کے مرنے پر آپ خوش ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر واضح لکھا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ گمراہوں، بے دینوں، ظالموں کی ہلاکت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس پر شکر کرنا چاہیے۔ جب ابو جہل مارا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ نے شکر ادا کیا۔ اور کئی ایسے واقعات ہیں کہ جب کافر مارے گئے، ہلاک کیے گئے، قتل کیے گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی یا صحابہ کرام کو اطلاع دی گئی تو صحابہ کرام سے بھی ایسے موقع پر شکر کرنا ثابت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے، خوشی کا اظہار کرنا بھی ثابت ہے۔ بس اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ ہاں، اللہ کا نیک بندہ ہو اور وہ اپنی زندگی سے اسلام کی خدمت کر رہا ہو، صحیح العقیدہ شخص ہو، اللہ کا، اس کے محبوب کا گستاخ نہ ہو، صحابہ، اہل بیت، امہات المومنین کا گستاخ نہ ہو، اولیاء کا گستاخ نہ ہو، ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے محنت مشقت کرنے والا ہو، حق بات کا وہ پرچار کر رہا ہو، تو پھر اس کے جانے پر واقعی غم کرنا چاہیے۔ اور ہم کیا غم کریں گے؟ حدیث پاک میں ہے کہ جب نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے تو زمین اور آسمان 40 دن تک اس کے غم میں آنسو بہاتے ہیں۔ قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، اے محبوب آپ فرمائیے بھلا بتاؤ تو اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھ لے لے، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، یعنی علم اور معرفت کا تمام نظام درم برم ہو جائے، عقل بھی چلی جائے، اندھے بھی ہو جاؤ، بہرے بھی ہو جاؤ، من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، تو اللہ کے سوا کون خدا ہے کہ تمہیں یہ چیزیں لا دے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اب توحید پر بڑی مضبوط دلیل قائم ہو گئی کہ جب اللہ کے سوا کوئی اتنی قدرت اور اختیار والا نہیں تو عبادت کا مستحق صرف وہی ہے۔ شرک بدترین ظلم اور جرم ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو ہم کس کس رنگ سے آیتیں بیان کرتے ہیں، ثم ہم یصدفون، پھر وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتہ، اے محبوب آپ فرمائیے بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے اچانک، جس کی علامتیں تمہیں پہلے سے معلوم نہ ہوں، جس کے آثار تمہیں پہلے سے معلوم نہ ہوں، او جہرتن، یا کھلم کھلا آنکھوں دیکھتے تم دیکھ رہے ہو کہ اب عذاب آ رہا ہے، اس کی علامتیں تمہارے سامنے ظاہر ہیں، دونوں صورتوں میں۔ هل يهلك الا القوم الظالمون، تو کون تباہ ہوگا سوا ظالموں کے؟ کافروں ہی کی بربادی ہوگی کہ انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، یہ ہلاکت ان کے حق میں عذاب ہے۔ جو بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے، ظالم ہے، کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، گستاخ ہے، اس کی ہلاکت اللہ کا عذاب ہے۔ اور جو مومن ہے اس کی اچانک ہلاکت یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور رحمت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اسے شہادت کا رتبہ دیا جاتا ہے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشی اور ڈر سناتے، یعنی رسول آتے ہیں اس حال میں کہ وہ نیک لوگوں کو خوشخبری سناتے ہیں، ایمانداروں کو جنت و ثواب کی بشارتیں دیتے ہیں، اور کافروں کو جہنم اور عذاب سے ڈراتے ہیں۔ فمن آمن و اصلح، تو جو ایمان لائے اور اپنے آپ کی اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ کچھ اندیشہ نہ کچھ غم۔
نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، انہیں عذاب پہنچے گا بدلہ ان کی نافرمانی کا۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، آپ فرما دیجئے میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ یہ کہوں کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ تم سے یہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی آتی ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، آپ فرمائیے کیا برابر ہو جائیں گے اندھے اور آنکھ والے، نابینا اور بینا دونوں کیا برابر ہو جائیں گے؟ افلا تتفکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اس آیت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ بعض اوقات شیطان اس قدر وسوسے انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ وہ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم اپنی مرضی سے سمجھ لیتا ہے، اور وہ مفہوم سمجھنے کی وجہ سے قرآن پاک کی دوسری آیتوں کا وہ انکار کر دیتا ہے۔ تو اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ کفار کا طریقہ تھا کہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طرح طرح کے سوال کیا کرتے تھے۔ کبھی کہتے کہ آپ رسول ہیں تو ہمیں بہت سی دولت اور مال دیجیے کہ ہم کبھی محتاج نہ ہوں، ہمارے لیے پہاڑوں کو سونا کر دیجیے۔ کبھی کہتے کہ گزشتہ اور آئندہ کی خبریں سنائیے اور ہمیں ہمارے مستقبل کی خبر دیجیے، کیا کیا پیش آئے گا، تاکہ ہم منافع حاصل کر لیں اور نقصانوں سے بچنے کے پہلے سے انتظام کر لیں۔ کبھی کہتے ہمیں قیامت کا وقت بتائیے کب آئے گی۔ کبھی کہتے کہ آپ کیسے رسول ہیں جو کھاتے پیتے بھی ہیں، نکاح بھی کرتے ہیں۔ ان کی ان تمام باتوں کا اس آیت میں جواب دیا گیا کہ یہ کلام بالکل نہایت بے محل اور جاہلانہ ہے، کیونکہ جو شخص کسی امر کا مدعی ہو اس سے وہی باتیں دریافت کی جا سکتی ہیں جو اس کے دعوے سے تعلق رکھتی ہوں۔ جس نے جس بات کا دعویٰ کیا اس سے اسی چیز کا مطالبہ ہوتا ہے۔ غیر متعلق باتوں کا دریافت کرنا اور ان کو اس دعوے کے خلاف حجت بتانا انتہا درجے کا جہل ہے۔ اس لیے ارشاد ہوا کہ آپ فرما دیجئے کہ میرا دعویٰ یہ تو نہیں ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، جو تم مجھ سے مال و دولت کا سوال کرو اور میں اس کی طرف التفات نہ کروں تو رسالت سے منکر ہو جاؤ۔ یعنی مراد یہ کہ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، تم جو مانگو گے میں دوں گا۔ جب میں تمہیں نہ دوں اور تمہارے سوال کی طرف توجہ نہ کروں تو تم یہ کہہ دو یہ تو نبی نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، وہ تو بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، اوتیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئیں۔ وہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کافروں کو اس طرح کے مطالبے پر کوئی جواب ارشاد نہ فرماتے تو وہ کہتے اگر نبی ہیں تو خزانے دیں۔ تو فرمایا میں نے یہ دعویٰ تو نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں نے دعویٰ کیا میں رسول ہوں، اور میرے رسول ہونے پر تم مطالبہ کر سکتے ہو کہ اگر رسول ہیں تو معجزہ دکھائیں۔ میں نے کئی معجزات دکھا دیے جو میرے رسول ہونے کی تصدیق کرتے ہیں، اور نہ میرا دعویٰ ذاتی غیب دانی کا ہے کہ میں تمہیں گزشتہ یا آئندہ کی خبریں نہ بتاؤں تو میری نبوت ماننے میں عذر کر سکو۔ یعنی میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ تم جو پوچھو گے میں وہ ضرور بتاؤں گا،
مصلحت کے پیش نظر جس چیز کا میں چاہوں گا اظہار کروں گا، جس چیز سے چاہوں گا خاموشی اختیار کروں گا۔ میرا خاموش رہنا اور اول اور آخر کی خبر نہ دینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ میں نبی نہیں ہوں۔ اور یہاں پہ فرمایا ولا عالم الغیبہ، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ذاتی غیب جانتا ہوں، ہاں اللہ کی عطا سے میں غیب جانتا ہوں، اور جتنا اللہ نے مجھے دیا اتنا جانتا ہوں۔ اور نہ میں نے فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ کھانا پینا نکاح کرنا قابل اعتراض ہو، تو جن چیزوں کا دعویٰ ہی نہیں ان کا سوال بے محل ہے اور اس کا جواب دینا مجھ پر لازم نہیں۔ میرا دعویٰ نبوت رسالت کا ہے۔ جب اس پر زبردست دلیلیں موجود ہیں اور قوی برہان قائم ہو چکے تو غیر متعلق باتیں پیش کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس سے صاف واضح ہو گیا کہ اس آیت کریمہ کو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیب پر مطلع کیے جانے کی نفی کے لیے سند بنانا ایسا ہی بے محل ہے جیسا کفار کا ان سوالات کو انکار نبوت کی دستاویز بنانا بے محل تھا۔ یعنی جس طرح کافروں نے کہا کہ ہم نے یہ مانگا آپ نے نہیں دیا لہذا آپ نبی نہیں ہیں، بالکل جاہلانہ باتیں تھیں، اسی طرح اس آیت سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے غیب کی اطلاع نہیں دی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ بھی نہیں دیا، یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا ویسا ہی جاہلانہ انداز ہے۔ اس کے علاوہ اس آیت سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ علم عطائی کی نفی کسی طرح مراد ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے تو یہ ہوگا کہ یہ آیت قرآن کی اس آیت سے ٹکرا رہی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطائی علم کا ذکر ہے، اور یہ ماننا پڑے گا کہ آیات میں باہمی تعارض ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی نہیں ہے۔ بعض مفسرین کا یہ بھی قول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا اقول لکم، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ میں کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں۔ اگر اس کا یہ ترجمہ کیا جائے تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ فرمانا بطریق تواضع ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ دعوے نہیں کیے، میں نے تو رسالت کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ فرمانا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں غیب جانتا ہوں، یہ فرمانا عاجزی انکساری کے لیے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مرتبے اور مقام کا اظہار نہ فرماتے جب تک کہ اس میں اظہار میں کوئی خاص مصلحت نہ ہوتی یا اللہ کا حکم نہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اگر اس موضوع پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کے کتنے خزانے عطا کیے گئے اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اور احادیث طیبہ سے کیا عقائد ثابت ہوتے ہیں، اگر آپ جاننا چاہیں یا کسی کو سمجھانا چاہیں تو باہر شریعت مسجد سے آپ یہ کتاب حاصل کر لیں، عقیدہ علم غیب اور صحیح بخاری۔ اس میں بخاری شریف کی 40 احادیث ہیں جس سے یہ واضح ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا، اور یہ علم ظاہر کا بھی ہے، باطن کا بھی ہے، شہادت کا علم بھی ہے اور غیب کا علم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہمیشہ سے ہے، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم جب سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہرگز برابر نہیں ہے، اور یہ عقیدہ امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ کا نہیں، جو ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ امام احمد رضا علیہ رحمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو
اللہ کے علم کے برابر سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے اپنی کتابوں میں اور فتاوی رضویہ شریف میں جگہ جگہ اس مسئلے کی وضاحت کی ہے۔ یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اگر کروڑوں سمندر ہوں اور ان کے مقابلے میں ایک قطرے کا کروڑواں حصہ ہو، تو جو کروڑوں سمندروں اور ایک قطرے کے کروڑویں حصے کے درمیان نسبت ہے، خالق اور مخلوق کے علم کے درمیان وہ نسبت بھی نہیں قائم ہو سکتی۔ اسی طرح اعلی حضرت امام اہل سنت یہ لکھتے ہیں کہ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ تعالی کی جناب میں بولا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہی کو عالم الغیب کہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم الغیب کہنا منع ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کے وسیع خزانے عطا فرمائے، اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا، لوح محفوظ کا علم عطا فرمایا، جو ہوا جو ہونے والا ہے اس کا علم عطا فرمایا، جب سے کائنات بنی اس وقت سے لے کر قیامت کے آنے تک، اور قیامت کے میدان میں کیا ہوگا، جنتی جنت میں کیسے داخل ہوں گے، جہنمی جہنم میں کیسے داخل ہوں گے، تمام واقعات کی تفصیل اور سارا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے علم کے بے حساب خزانے عطا فرمائے جو اللہ جانتا ہے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالی اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔